تصور کریں ایک ایسا وقت جب پوری دنیا آگ میں جل رہی تھی، شہر تباہ ہو رہے تھے، لاکھوں نوجوان خندقوں میں مر رہے تھے اور انسان پہلی بار مشین گن، ٹینک اور زہریلا گیس جیسے ہولناک جنگی ٹیکنالوجی دیکھ رہا تھا۔ صرف 4 سالوں میں 2 کروڑ کے لگ بھگ انسان مارے گئے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر پہلی جنگ عظیم شروع کیسے ہوئی؟ کیا صرف ایک شخص کے قتل نے پوری دنیا کو جنگ میں دھکیل دیا تھا؟ اور اس جنگ نے دنیا کا نقشہ کیسے بدل دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پہلے جنگ عظیم کے اصل اسباب کیا تھے، کون کون سے اہم لڑائیاں ہوئی تھی اور مسلمان دنیا اور سلطنتی عثمانیہ پر کیا اثرات پڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ لوگوں سے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ پہلے تو جنگ سے پہلے کی دنیا پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دوستوں، 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں یورپ دنیا کا طاقتور ترین خطہ ہوا کرتا۔ برطانیہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ فرانس افریقہ میں اپنی کالونیاں بڑھا رہا تھا۔ جرمنی تیزی سے طاقتور ملک بن رہا تھا۔ روس اپنی فوج بڑھانے میں مصروف تھا، جبکہ آسٹریا ہنگری اور سلطنتی عثمانیہ اندرونی مسائل کے شکار تھے۔ ہر ملک دوسرے ملک سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا تھا۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے پہلے جنگ عظیم کی خطرناک دوڑ، ہتھیار، فوجوں اور کالونیوں کی دوڑ۔ جرمنی برطانیہ کو مسلسل چیلنج کر رہا تھا۔ اس نے طاقتور بحری بیڑا بنانا شروع کر دیا۔ برطانیہ خوفزدہ ہوا، فرانس پریشان تھا، روس بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یورپ آہستہ آہستہ ایک بارود کی ڈیر میں تبدیل ہو رہا تھا۔ یورپ 2 بڑے گروپوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک گروپ کو اتحادی قوتیں، الائٹ پاور کہا جاتا تھا، جس میں برطانیہ، فرانس، روس شامل تھا اور بعد میں امریکہ بھی شامل ہوا۔ دوسرا گروپ جو کہ مرکزی قوتیں، سینٹرل پاور کہا جاتا اس میں جرمنی، آسٹریا ہنگری اور سلطنتی عثمانیہ شامل تھا۔ یہ اتحاد بظاہر تو دفاع کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ صرف دفاعی اتحاد نہیں رہا۔ دوستوں، وہ ایک شخص جس کی قتل پر پہلی جنگ عظیم لڑی گئی، وہ آرکیڈیوک فرانس فرڈیننڈ تھا۔ یہ 1914 28 جون کا دن تھا۔ آرکیڈیوک فرانس فرڈیننڈ اپنی اہلیہ کے ساتھ سراجیو شہر پہنچے۔ یہ علاقہ آج کے بوسنیا میں موجود ہے۔ وہاں ایک سرب قوم پرست نوجوان گاوریلو پرنسپ نے ان پر گولیاں چلا دی۔ آرکیڈیوک اور ان کی اہلیہ دونوں مارے گئے۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ وہ چنگاری تھی جس نے پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا۔ آسٹریا ہنگری نے سربیا کو سخت الٹیمیٹم دیا۔ سربیا کو روس کی حمایت حاصل تھی۔ جرمنی آسٹریا کے ساتھ کڑا ہوا، فرانس روس کے ساتھ تھا اور پھر چند ہی دنوں میں پورا یورپ جنگ میں داخل ہو گیا۔ یہاں سے اب باقاعدہ پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا تھا۔ 2 کروڑ لوگوں، جس میں ننھے منھے پھول جیسے بچے، معصوم عورتیں اور بوڑھے حضرات شامل تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ 28 جولائی 1914 کو آسٹریا ہنگری نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ جرمنی نے فرانس پر حملے کے لیے بیلجیم کا راستہ استعمال کیا، لیکن بیلجیم غیر جانبدار ملک تھا۔ جرمن فوج بیلجیم میں داخل ہوئی تو برطانیہ بھی جنگ میں شامل ہو گیا۔ اب جنگ صرف یورپ تک محدود نہیں رہی تھی، افریقہ، مشرقی وسطی ایشیا، ہر جگہ لڑائیاں شروع ہو گئی تھی۔ یہاں سے وہ خوفناک مرحلہ شروع ہوتا ہے جب ہر طاقت نے خندقیں کھودنا شروع کیے۔ یہ پہلی جنگ عظیم کی سب سے خوفناک ہتھیار تھا۔ دونوں طرف کے فوجیوں نے زمین میں لمبی لمبی خندقیں کھود دیں۔ مہینوں تک سپاہی انہی خندقوں میں رہتے، بارش، کیچڑ، بیماریاں، بھوک اور مسلسل گولہ باری میں۔ کئی فوجی دشمن کے گولی سے نہیں بلکہ بیماریاں اور سردیوں سے مر جاتے تھے۔ سانس بند ہو جاتا اور لوگ تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے۔
جنگ کا سلطنت عثمانیہ اور مسلمانوں پر اثرات کیسے ہوا؟ 1914 میں سلطنت عثمانیہ بھی جرمنی کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئی۔ یہ فیصلہ پوری مسلم دنیا کے لیے بہت اہم تھا۔ برطانیہ نے عرب علاقوں میں بغاوتوں کی حمایت کی۔ مشہور عرب رہنما شریف حسین نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کی۔ اسی دوران برطانیہ نے وہ خفیہ منصوبے بھی بنائے جن کے تحت مشرقی وسطی کو تقسیم کر دیا گیا۔ جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی۔ ترکی، عراق، شام، فلسطین اور دیگر علاقوں کی نئی ریاستیں اور نئی سرحدیں بنیں۔ یہی وہ دور تھا جس نے بعد میں مشرقی وسطی کے کئی تنازعات کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے امریکہ کی جنگ میں کود پڑنا۔ ابتدا میں امریکہ جنگ سے دور تھا، لیکن جرمنی کی ابدوزوں نے امریکی جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کیا اور 7 مئی 1915 میں لیزیٹینیا نامی جہاز کو نشانہ بنایا، جو کہ ایک لگژری سمندری جہاز تھا، اور اسی جہاز میں 1959 لوگ سوار تھے۔ اس میں سے 1198 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی، جس میں 128 امریکی شہری بھی تھے۔ امریکہ میں اسی دن سے غصہ بڑھنے لگا۔ ایسے جیسے مزید واقعات 2 سال تک جاری رہے۔ امریکہ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن جب جرمن کا میکسیکو کے ساتھ اتحادی بننے کی اطلاعات امریکہ کو ملا تو وہ بالآخر 6 اپریل 1917 میں امریکہ باقاعدہ جنگ میں شامل ہو گیا۔ امریکی فوج اور وسائل نے اتحادی قوتوں کو بہت بڑی طاقت دی۔ پہلے سے تکا ہوا جرمنی مزید کمزور ہونے لگا۔ اب بات کرتے ہیں جنگ کا خاتمہ کیسے ہوا۔ 1918 تک جرمنی کی معیشت تباہ ہو چکی تھی، فوج تک چکی تھی، لوگ بھوک اور غربت کا شکار تھے۔ آخرکار 11 نومبر 1918 کو جنگ بندی پر دستخط ہوئے۔ جرمنی دستخط کرنے پر راضی ہوئے، جبکہ دوسرا فریق بھی۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی، لیکن دنیا ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ 1919 میں معاہدہ ورسائی جب سائن کیا گیا، جرمنی کو جنگ کا ذمہ دار قرار دیا گیا، اس پر بھاری جرمانے لگائے گئے، اس کی فوج محدود کر دی گئی، جرمنی کی معیشت تباہ ہو گئی۔ یہ ذلت اور غصہ جرمنی کی بعد میں ایڈولف ہٹلر کی عروج کا سبب بنا، اور پھر دنیا دوسری جنگ عظیم کی طرف بھی بڑھنے لگی تھی۔ پہلی جنگ عظیم صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ انسانی تاریخ کا ایسا موڑ تھا جس نے سیاست، معیشت، سرحدیں اور پوری دنیا کا مستقبل بدل دیا۔ لاکھوں لوگ مارے گئے، سلطنتیں ختم ہو گئی اور ایک نئی دنیا وجود میں آئی۔ لیکن سوال آج بھی باقی ہے، کیا انسان نے تاریخ سے کچھ سیکھا، یا دنیا آج بھی ایک نئی عالمی جنگ کی خطرے کی طرف بڑھ رہی ہے؟ دوستوں، اگر آپ کو تاریخ اور عالمی سیاست پر ایسے ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم قمرات ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں پہلی جنگ عظیم کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔